یہ میسج اتنے لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ خوشی ملے گی. اس کی حقیقت اکثر واٹس ایپ وغیرہ پر ہر کچھ مہینوں بعد یہ میسج وائرل ہوتا رہتا ہے کہ کسی سعودی امام نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم یہ بات 8-10 لوگوں کو یا 12 لوگوں کو بتاؤ تو 5 دن میں خوشی ملے گی وغیرہ وغیرہ. اس پر روشنی ڈالیں اس کی کیا حقیقت ہے. زیبا جمال لکھنؤ سے. یہ بالکل فضول بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ ایسا نبی نے کسی کے خواب میں آ کے فرمایا ہوتا ہے, اور اگر فرمایا بھی ہے تو خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے, اس کی تعبیرات ہوتی ہیں. تو اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے بالکل. مصروفیت یا تھکاوٹ کی وجہ سے آخری وقت میں نماز پڑھنا. کیا کام یا تھکاوٹ کی وجہ سے ظہر اور عشاء کی نماز کو وقت کے آخر میں پڑھنا جائز ہے؟ محمد ناصر امریکہ سے. دیکھیں, ظہر کو آخری وقت میں اگر آپ پڑھیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ شافعی وقت جو ہے نا عصر کا, اس سے پہلے ظہر پڑھ لی جائے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصر کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے, جس پہ اہل حدیث لوگ بھی عمل کرتے ہیں, اور عرب میں چونکہ فقہ حنبلی ہے وہ لوگ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں, جلدی عصر کا وقت شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے علماء کا یہی قول ہے. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ عصر میں بے شک تاخیر کریں, کیونکہ جس ٹائم پہ مثل ثانی پہ یعنی ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جاتا ہے تو ہم عصر پڑھتے ہیں, تو اس وقت عصر کی نماز سب کے نزدیک جائز ہے. لیکن ظہر میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ظہر قضا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے ظہر کے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسے شافعی وقت جو عصر کا ہے اس سے پہلے ظہر کی نماز بہرحال پڑھ لی جائے. اتنی تاخیر کرنا وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے. اور رہا مسئلہ عشاء کی نماز کا, تو عشاء کی نماز میں بھی اگر کسی عذر سے تاخیر ہو رہی ہے تو 1/3 تک تاخیر کی جائے. بہت زیادہ آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اتنی تاخیر کرنا پھر یہ مکروہ ہے, یہ ناپسندیدہ ہے. عورت کا دوپٹے پر سجدہ کرنا. عورت اگر دوپٹے پر سجدہ کرے گی تو نماز ہو جائے گی. عزیز الرحمن آسام سے. جی ہاں, ہو جائے گی. تقریب میں مرد خواتین والے حصے میں آ جاتے ہوں تو شرکت کا حکم. اگر تقریب میں پردے کا انتظام ہو لیکن وہاں مرد بھی آ جاتے ہوں تو کیا ایسی دعوت میں خواتین کا جانا جائز ہے؟ احمد خان. اگر سیپریشن ہے, سیپریٹ انتظام کیا گیا ہے خواتین کے لیے, تو خواتین کے لیے اس محفل میں جانا بالکل جائز ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر بھی مرد اس میں گھس آتا ہے تو پھر یہ مرد غلط کر رہا ہے. اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یعنی پارٹیشن ہوتی ہے, مرد الگ ہوتے ہیں, خواتین الگ ہوتی ہیں, پھر بھی ادھر سے کچھ مرد عورتوں کے جو ہے نا جگہ پہ گھستے ہیں جا کے. تو یہ بہت ہی بے شرمی اور بے غیرتی ہے. جب پارٹیشن ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں یعنی خواتین کے لیے الگ انتظام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ادھر مردوں کو الاؤ نہیں ہے. تو یہ تو ویسے ہی بے شرمی کی بات ہے جب پردہ لگایا ہوا ہے, اور یہ گویا پردہ لگانا اس کی علامت ہے کہ یہاں ہم نے اسی لیے لگایا تاکہ مرد الگ رہیں عورتیں الگ رہیں. تو کیا اس سے اتنی بات سمجھ میں نہیں آ جاتی کسی بھی مرد کے لیے کہ آپ کا وہاں جانا الاؤ نہیں ہے؟ پھر بھی گھس رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے, اور جس سے باپردہ عورتوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بھئی کیوں گھسے چلے آ رہے ہو. تو یہ بہت ہی بری حرکت ہے, اور خاموش نہیں رہنا چاہیے ایسے موقع پہ. خود خواتین کو احتجاج کرنا چاہیے. مرد کو تھوڑی شرم دلائی جائے نا, تو عورتیں جب شرم دلائیں تو امید ہے اس کو شاید کچھ شرم آ جائے. تو جیسی کوئی مرد آئے تو خواتین احتجاج کریں. بھئی اس کو منہ پہ بول دیں کہ آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ, یہ جو اتنا بڑا تمبو لگا ہوا ہے یہاں, یہ اس لیے تو لگا ہے تاکہ وہ والے لوگ ادھر نہ آئیں, تو آپ کیوں گھوم رہے ہیں یہاں پہ؟ چونکہ لوگ کہتے نہیں ہیں تو اس لیے پھر وہ بے شرم مرد جو ہے وہ گھسے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بری حرکت ہے, اس پر احتجاج بہرحال کرنا چاہیے.